یکجہتی نظر آئی، قوم میں جو اتحاد نظر آیا، پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ملک بھر میں ریلیاں، کانفرنس، سیمینار اور احتجاج کا پروگرام ہوا۔ پنڈی میں بھی اس وقت ریلی ہو رہی ہے، اور ملتان میں، باول نگر، باولپور، یقیناً سب پورے پاکستان کے تمام ڈویژنز کے اندر ہے، اور آج کراچی ڈویژن نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور یہ پروگرام اسی طرح سب کو مبارکباد۔ اور آج جو ایک خوبصورت چیز نظر آئی، جو ایک ہفتے سے نظر آ رہی ہے، کہ سب میں ایک یکجہتی ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی بقا، ملک کی سلامتی کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑے ہیں، اراول دستے کا کام کرتے ہیں۔ بلکہ آج بھی ہم نے کہا لاکھوں رضاکار آج بھرتی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ وہ قوم ہے جو بم باندھ کے ان ٹینکوں کے نیچے زندہ حالت میں لیٹ گئے تھے اور انہیں ٹینکوں کو اڑایا۔ یقیناً یہ وہ قوم ہے جس کی غیرت کو انہوں نے للکارا ہے۔ آج جس پروگرام، جس پلگام کا واقعہ، جس کو ڈرامہ رچایا، اور اس ڈرامے کے تحت آپ دیکھیں ان کی بغیرتی، دیکھیں اس موذی مرض کو دیکھیں جو پھیلتا جا رہا ہے، جس کا جواب خالی مرمت ہے۔ مذمت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اب مرمت کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ اور پاک فوج نے جو سیکنڈوں میں، ایک دن کے اندر جو ریٹرن دیا، اور ان کے جو جن پہ بڑا غرور تھا کہ وہ طیارے جو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لیے تھے، ابھی تک کوئی ایک جہاز بھی پاکستان کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ تقریباً ہماری اطلاع کے مطابق 124 کے قریب جو جہاز ہے وہ پورے پاکستان کی چاروں طرف سرحدوں کے اوپر موجود ہیں۔ یعنی کہ اب تک انہوں نے 24 حملے کیے، جس کے اندر 8 شہید، 35 زخمی، اور آج کی تاریخ تک 35 کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد عام شہری سویلین کو، مساجد کو، مدارس کو یہ ایک نیا انداز آیا کہ انہوں نے یہ استعمال کیا۔ اور ایک خاص بات جو ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ قائد اعظم کے آج اس مزار شریف کے ساتھ بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ پاکستان ہمیں بنا کر دیا، اور اب ہم جنہ کے پاکستان کے بچانے کے لیے ہم ایک قوم بن کر انشاءاللہ اس پاکستان کو بچائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ایک اور بات خاص جو اسٹڈی کے اندر آئی ہے کہ انہوں نے رات تقریباً جو یہ ڈرون چھوڑے مسجدوں پہ، مدارس کے اوپر، پنڈی کے اسٹیڈیم کے اندر، تاکہ آپ سے یہاں سے یہ سب چیزیں ہو جائیں۔ اور ہمارے فوج نے جس طرح ریٹرن دیا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اور ابھی تو سرپرائز باقی ہے۔ ابھی تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی، 7 پشتیں۔ یہ وہ پاکستان قوم ہے جو شہادت کی تمنا لے کے دنیا میں آتی ہے، ان کی دوسری زندگی اس مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو گائے کا، بھینس کا مونت پینے والے، وہ کیا لڑیں گے گوشت کھانے والوں سے۔ یہ موذی، یقیناً اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی مرمت انشاءاللہ یہ پاک فوج کرے گی، اور میں اور آپ اس فوج کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ان کی جو شب خون مارتے ہیں، یہ بزدلانہ کوششیں، یہ کاوشیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ اور یہ ڈرون حملے آپ نے دیکھا کہ حالانکہ نئی ٹیکنالوجی تھی، اس کے اندر جو خاص بات ہے جو ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ اور یہ ڈرون ہے، یہ اسرائیل ساخت کے، اس پہ میڈ ان اسرائیل ہے، جو اسرائیل نے باقاعدہ اس انڈیا کو کہا کہ جیسے ہم نے غزہ کے اندر حال کیا، ایسے ہمیں پاکستان کا کرنا ہے۔ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ آپ نے ہماری ریلی گواہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری یہ فوج جو دنیا کے تمام ممالک اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، اور اس فوج کے لیے لوگ پکارتے ہیں کہ وہ فوج کب آئے گی، چاہے وہ فلسطین کا مسلمان ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسلمان ہو، چاہے وہ یمن کا مسلمان ہو، چاہے وہ شام کا مسلمان ہو، چاہے وہ عراق کا مسلمان ہو، ہمارے یہ فوج انشاءاللہ تعالی نمبر 1 تھی، نمبر 1 رہے گی ہمارے اداروں کے ساتھ۔ ہم کل بھی تھے، ہم بھی آج ہیں۔ اور ایک اور اس جنگ کا ایک اور ثواب پاکستان کو پہنچا، وہ یہ کہ تمام پارلیمنٹ جو جھگڑ رہی تھی، اپوزیشن ہو یا حکومت میں ہو، سب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ایک میسیج دے رہے ہیں ہندوستان کو، او موذی، تیرے ہاتھ میں بھی وہ لکیر نہیں بنی کہ
کہ تو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. انشاءاللہ ہمارا ایک ایک بچہ اس وطن عزیز کے لیے, اس ریاست کے لیے, اس ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے, اس پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کل بھی تیار تھے, آج بھی تیار ہیں. اور ایک ہی نعرہ ہے جس کے تحت ہم جہاد کرتے ہیں, اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ نعرہ تکبیر, ایسی آواز جو وہاں تک جائے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد, الجہاد الجہاد, لبیک لبیک, الجہاد الجہاد. پاک فوج قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ, پاک فوج قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور کل ہم نے ٹیلر دکھایا تھا, ابھی فلم باقی ہے, فلم باقی ہے. وہاں پر شاہین بھی ہے, غوری بھی ہے, خالد بھی ہے, الفتح بھی ہے, اور پاکستان سنی تحریک کے رضاکار بھی ہے. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ گائے کا پیشاب پینے والوں کو بتائیں گے کہ یہ قوم کیا قوم ہے جو تمام اختلافات کو بھلا دیا صرف ملک کی بقا کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام سیکورٹی ادارے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ آبی دہشت گردی سندھ ہاؤس, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ ایک الگ سے پریس کانفرنس کریں گے اس پانی کی دہشت گردی کے اوپر. تمہارا کیا باپ بند کرے گا ہمارا پانی؟ ہم تمہارا سارے ڈیم بند کر دیں گے جو 32 بنا لیے چھپکے سے. وقت آئے گا اس پہ کھل کر کانفرنس کریں گے انشاءاللہ, اور آپ اور میں نے مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے, اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے اب کہ چائے بنا کے بھیجیں گے, یہ نہیں تھا کہ منہ توڑ کے جواب دیں گے. تمہارا غرور تو اس دن ملا جب یہ تم نے ہمارے لیے لیے تھے یہ رائفل تیارے. آج ان کا حال دیکھو کیا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی قدم بڑھائیں. یہ فوج کے عاصم منیر صاحب, ہلکا نہیں لینا, جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تمہارے بھارت کے دہشت گردوں کو. اور پہلگام کا واقعہ کہتے ہیں اس سے بڑا دیکھیں, 7 لاکھ فوج کشمیر میں, 7 لاکھ فوج ہے, اور 400 کلومیٹر اندر گئے تو کہاں سو رہی تھی؟ ہمارے 4 جوانوں نے 4 طیارے اڑا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب, اور بلکہ عالمی قوانین کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں سے ان کے خلاف دہشت, ریاست تسلیم انکار کیا ہے, اور ان کی دہشت گردی ہو وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج جیسا خصوصی طور پہ دعاؤں کا اہتمام کیا گیا, مشائخ علماء اکرام کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے مدرسوں میں اپنے آستانوں میں دعاؤں کا اہتمام کیا. انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور دوا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں تمام ساتھی بھائیوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے کوئی سوال اس حوالے سے, ورنہ انشاءاللہ تعالی یہ جو انڈیا کا میڈیا ہے, پرسوں سے تو یہ جنگ وار روم میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنسز کرتے رہے. کل سے وہ پاگل ہو گیا ہے, کبھی کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا, کبھی کراچی کو تباہ کر دیا, کبھی اسلام آباد کو, اور رات کو کوئٹہ کو بھی انہوں نے تباہ کیا اور PLA کے ہینڈ اوور کر دیا. میں کل رات منڈی تھا تو میں نے دیکھا پورا کراچی تو منڈی میں جانوروں کی خریداری کر رہا ہے. انہوں نے کون سا کراچی کو تباہ کیا؟ ہاں, اور رات کو کہتے ہیں ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے. انڈین فوج پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہے. ان کی خام خیالی تھی, انشاءاللہ خام خیالی رہے گی, اور پاکستان تا صبح قیامت تک بننے کے لیے ہی قائم ہے. ابھی سے ایک بات سنیں, دیکھو سارے ساتھی, میرا اور آپ کا نظم و ضبط پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے.
آپ سب لوگ سب پیچھے ہٹ جائیے گا تب یہ صحافی کوریج کریں گے. آپ کے لیے تشریف لائے, ان کی مہربانی, ان کی محبت, یہ بھی پاکستانی ہے, یہ اتنا دل رکھتا ہے جتنا دل ہمارا ہے, اور ان کی یہ قربانیاں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں عزت کا مقام دینا ہے تاکہ یہ اپنی کوریج کر سکیں. ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج کا اظہار یکجہتی بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ویسے بھی لیٹا ہوا ہی ہے, تقریباً یہ موذی ہے, اور اس کا علاج خالی ایک ہی آپریشن ہے, اور وہ آپریشن ہم ہی کریں گے کیونکہ اس کا تجربہ ہمارے پاس 33 سال کا ہے. قائد محترم ہمیں یہ سب سکھا کے گئے تھے, آپریشن کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اور یہ اچھا ایک جو اور چیز سے جو مشہور ہے, اسرائیل تو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے, یہ دوسری اولاد ہے, یہ امریکہ کی دوسری ناجائز اولاد ہے, اسی لیے میں اسے مودی نہیں موذی کہتا, موذی. اور ہم یقیناً آج اس گجرات کے قصائی کو بتائیں گے کہ گائے کیسے کٹتی ہیں. ہم تو 5-10 لاکھ گائے ایسی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, تو تم جیسی گایوں کو تو کاٹنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اس پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے پاکستان کے رہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, بالخصوص ہمارے وہ فوجی جوانوں کی جو اس سرحدوں پہ 24 گھنٹے چاق و چوبند ہے. قوم بھی چاق و چوبند ہے انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ. جنرل صاحب آپ رجسٹر لکھ لیں, رجسٹر. میں اس میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ جو رضاکار بولیں گے قسم خدا کی, اپنے گھروں سے نکل کر کفن پہن کر شہادت کی تمنا لے کر, شہادت ہماری منزل ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آگے والی سرحد پہ کھڑے ہوں گے, بارڈر پہ. پاکستان پاک فوج, پاک فوج, پاک فوج. नारे लगवाएं देख के चलाएगा भाई. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب انجینئر سروج اجاز قادری بھائی نے انڈیا کے جھنڈا کو اس وقت جو ہے باقاعدہ نظر آتش کیا ہے, اور اب اس کا نعرے لگائے جا رہے ہیں, اور ان کا اعلان یہی ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور ہم جو ہے اس جنگ کو جو جبری مسلط کی گئی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. زندہ باد. ایئر فورس کے شاہینوں کو بھی سلام, پاک خدایہ کو سلام, پاک بحریہ کو سلام, پاک بحری کو برنی کو سلام, اور اس قوم کو سلام. چلیں, بہت بہت شکریہ. بھائی گھر پہ چلو. آئے جناب.
مزید اچھی ویڈیوز اور انٹرویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔